جاد واس مہیاس بیاتا بروی کربلا منتظر ماس بیاتا بروی جاد واس مہیاس بیاتا بروی کربلا منتظر ماس بیاتا بروی۔ حضرت امام سجاد ایک انقلابی مجاہد۔ حضرت امام سجاد معرکہ کربلا میں بچ جانے والے واحد مرد شخصیت ہیں۔ آپ حضرت امام حسین کے بعد چوتھے امام برحق ہیں۔ شہادت حسین کے بعد خاندان نبی کو اسیر کر کے جب کوفہ لے جایا گیا تو امام سجاد اپنی خاندان کی خواتین کے ہمراہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں پہنچے۔ اس سفر کے دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی خواتین کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں سے جکڑا گیا، ظلم و جوہر کیا گیا، آپ پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، مگر خاندان رسالت کے یہ عظیم چشم و چراغ امام برحق امام سجاد نے سر تسلیم خم کرنا کبھی نہیں سیکھا تھا، لہذا آپ زیادی اور یزیدی دربار میں ظلم، جوہر، یزید اور یزیدیت کے سامنے نہ جھکے۔ آپ کا جسم اگرچہ قید و بند میں تھا، مگر آپ کی عظیم اور پاکیزہ روح اور زندہ ضمیر کبھی بھی قید میں نہ ہو سکے۔ تاریخ کی گواہی اور اسلامی مصادر کے مطابق انقلاب امام حسین علیہ السلام کے دو اہم مرحلے تھے۔ ایک پہلا مرحلہ کہ جب کربلا کی تپتی ریت پر خون و شہادت کا نذرانہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین اپنے رفقا اور اہل حرم کے ساتھ شہید ہوئے، اور اسی انقلاب کا دوسرا مرحلہ تھا آپ کے انقلاب کا پیغام دنیا بھر میں پھیلانا، جو کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے امام برحق امام سجاد علیہ السلام اور آپ کی پھوپھی حضرت زینب بنت علی نے بخوبی نبھایا۔ جاد واس مہیاس بیاتا بروی کربلا منتظر ماس بیاتا بروی۔ انقلاب حسین کا یہ دوسرا اور اہم مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ دشوار اور کٹھن تھا کہ اس میں آپ نے نہ صرف اپنے اہل حرم کو ظلم و جوہر سے بچانا تھا، بلکہ اپنے والد کی عظیم قربانی کی تبلیغ بھی کرنی تھی، لہٰذا آپ نے اپنی زندگی میں کئی جگہ پر جوش خطابت سے کام لیا اور کہیں خاموش دعاؤں سے اپنے والد کے اس مشن کو جاری رکھا۔ اس انقلابی سفر میں ایک جگہ حضرت
امام سجاد نے فرمایا، لوگو، جو کوئی مجھے پہچانتا ہے اور جو کوئی نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ جاد واس مہیاس بیا تاب رمی، کربلا منتظر ماس بیا تاب رمی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، جس کا مال، جس کا سرمایہ لوٹ لیا گیا اور جس کی اولاد کو اسیر کیا گیا۔ یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ میں اسی کا بیٹا ہوں جس کا سر نہر فرات کے کنارے پر تن سے جدا کر دیا گیا، حالانکہ نہ تو اس نے کسی پہ ظلم کیا تھا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اے لوگو، کیا تم نے اس عظیم شخص کی بیعت نہیں کی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی؟ تم کتنے بد کردار ہو۔ یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ اے لوگو، اگر رسول خدا تم سے کہیں تم نے میرے بچوں کو قتل کیا، میری حرمت کو پامال کیا اور تم لوگ میری امت میں سے نہیں ہو، تو تم کس منہ سے ان کا سامنا کرو گے؟ آپ کا یہ خطاب اس وقت منظر عام پر آیا جب آپ اپنے اہل حرم کے ساتھ بازار کوفہ سے گزر رہے تھے۔ لوگ جوک در جوک آپ کو دیکھنے آئے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک باغی گروہ نے اسلامی حکومت کے خلاف قیام کیا ہے، مگر آپ کا یہ کلام بہت ہی پر اثر ثابت ہوا۔ آپ نے اس کلام کے ذریعے بازار کوفہ کے مجمع پر یہ واضح کیا کہ جو قتل کیے گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی پیغمبر کی ذریت ہیں جن کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں، اور جو لوگ اسیر کیے گئے
وہ بھی نبی کی ذریت ہیں۔ امام سجاد امام برحق نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ حسین نواسہ رسول شہید کر دیے گئے، اور کس طرح ابن زیاد اور یزید نے مظالم ڈھا کر آپ کو آپ کے رفقا کے سمیت کربلا کی تپتی زمین پر شہید کیا۔ یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ حیدری مثال ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ حیدری مثال ہے۔ نبی کا دوش دیکھیے کمال ہی کمال ہے، نبی کا دوش دیکھیے کمال ہی کمال ہے۔ جو بے ثمر درخت ہو، جو بے ثمر درخت ہو، یہ بخش دے اسے ثمر۔ کہیں ظہور جو کرے تو شب کو سب کہیں سحر۔ یہ بے یقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین یقی حسین ہے، نبی کا نور آپ نے ابن زیاد اور یزید کے مظالم کو بیان کرنا اور ان کے مکروہ چہرے سے نقاب اتارنا اپنی اولین ذمہ داری سمجھی اور اسے بخوبی نبھایا۔ امام نے لوگوں کو یہ احساس بھی دلایا کہ ان لوگوں نے جس امام برحق کو دعوت دی تھی کہ آ کر ان کی نگہداری کریں، کیوں انہوں نے ان کو کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ ان تمام وجوہات کو بیان کر کے امام سجاد نے ہر چیز روز روشن کی طرح عام عوام پر کھول کر بیان کر دی۔ امام کا یہ مختصر مگر دردمند اور دلسوز کلام بہت کوہرام مچا دینے والا کلام ثابت ہوا۔ قیام حسینی کے اس اہم مرحلے کے مجاہد حضرت امام سجاد نے اپنے انقلابی الفاظ سے چاروں سو پھیلی ہوئی تبلیغات سو کو بہت اچھی طرح سے محو کیا اور بدی کا اندھیرا چھٹنے لگا، اور آپ کے والد کی عظیم قربانی کے ثمرات لوگوں پہ ظاہر ہونے لگے۔ مہیاس بیاتا برمی کربلا منتظر ماس بیاتا برمی جادے باس مہیاس بیاتا برمی کربلا منتظر ماس بیاتا برمی حسین